بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی اسے احکام شرعیہ کے مطابق خرچ نہ کریں، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگیں اور والدین کی نافرمانی کریں اور برے لوگوں سے دوستی کر لیں، علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں، انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانے اور لہو و لعب کے آلات عام ہو جائیں، زناکاری کی کثرت ہو، امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو۔ عذاب الہی جیسے زمین کا دھنسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی۔ اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح پے در پہ ظاہر ہونے لگیں گی، جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ قیامت کے قریب لونڈیوں کی اولاد زیادہ ہوگی، یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے جننا معیوب سمجھیں گی، علم دین سے خالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے، اغلام بازی اور چپی بازی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں کھیل کود ہوگا، جیسا کہ آج کل مساجد سے کھیل کود کے اعلان ہوتے ہیں، ملتے وقت سلام کے سنت عمل کی جگہ گالی گلوچ ہوگا، شریعت کے علوم کا حصول کم ہوگا، جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی، دلوں سے امانت اور دیانت اٹھ جائے گی، فاسق لوگ لوگوں کو بہکانے کے لیے اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے، شرم و حیا جاتی رہے گی، چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح مدعو کریں گے جیسا کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوگے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ اب صحابی نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سستی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا کو دوست رکھو گے، اس کی محبت میں ڈرنے سے مرنے سے ڈرو گے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی، باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پا جائیں گی، جب مسلمان کا تفرقہ، جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، نشانیاں عام ہو جائیں گی تو عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام میں چل رہا ہوگا۔
اس دوران شاہ روم عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح کرے گا۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا اور عیسائیوں کے مذکورہ فرقہ دوم کی مدد سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کرے گی اور فرقہ مخالف پر فتح حاصل کر لے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص کہے گا، آج صلیب غالب ہوئی، اسی کی برکت سے فتح نظر آئی۔ یہ سن کر لشکر اسلامی کا ایک باہمیت جوان شخص اسے مارے گا اور پیٹے گا اور کہے گا، دین اسلام غالب آ گیا ہے اور اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ پھر مسلمان اور یہ عیسائی دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں خانہ جنگی کا منظر برپا ہوگا، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب سے نجات مل جائے۔